بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے ناول سائقہ۔ اس کی مصنفہ ہیں رضیہ بٹ اور اسے آپ کے لیے پڑھا انائزہ مصطفیٰ نے۔ یہ ناول آپ کے لیے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ شکریہ۔ موٹر سینما جانے والی کشادہ سڑک کو چھوڑ کر اس تنگ سڑک کی طرف گھوم گئی جو نصیر آباد کی پہاڑیوں کے دامن سے ہوتی ہوئی اونچائیوں کی طرف دھیرے دھیرے اٹھتی جا رہی تھی۔ سائقہ کے حواس پر اب تک گھبراہٹ اور خوف کی کپکپی طاری تھی۔ ریحان کی جسارت ڈھکے چھپے رازوں کو مشتہر کر دینے کو کافی تھی اور اس بات سے جن نتائج کے ظہور پذیر ہونے کی توقع تھی، سائقہ ان کے خیال ہی سے سہم گئی تھی۔ ریحان اس کی قلبی کیفیت سے آگاہ تھے۔ 2-3 بار بلانے پر بھی وہ نہ بولی تو ریحان شرمسار اور مخمور نگاہوں سے اسے مسکرا کر دیکھنے لگے۔ سائقہ نے جھکا ہوا سر اٹھایا، کھڑکی سے باہر دیکھا۔ پہاڑیوں کے اٹھتے ہوئے سلسلے دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ریحان نے دزدیدہ نظروں سے اسے دیکھا، زیر لب مسکراتے ہوئے لا تعلقی سے اسٹیئرنگ تھامے بیٹھے رہے۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ سراسیمہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہوش میں آ گئی؟ ریحان نے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ آپ نے بہت برا کیا۔ کیا؟ سب کے سامنے تمہیں بگھال آیا؟ سائقہ انہیں گھور کر رہ گئی۔ ڈر رہی ہو؟ سائقہ پلکیں جھپکا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ بزدل؟ ریحان مخمور سے نظر آ رہے تھے۔ وہ سب کیا کہیں گے؟ میں بتاؤں؟ سائقہ انہیں شاکی نظروں سے گھور رہی تھی۔ بتاؤں کیا کہیں گے سب؟ ریحان چڑھنے کے موڈ میں تھے۔ جائیے بھی، بتا دوں؟ نہیں۔ کیوں؟ میں جانتی ہوں کیا کہیں گے سب، افسردہ آواز میں بولی۔ ایک قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ ریحان کی گرفت اسٹیئرنگ پر مضبوط ہو گئی۔ سنجیدہ اور ٹھوس آواز میں بولے، اس قیامت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہوں۔ سائقہ اس آواز کے ٹھوس اور سنگین استحکام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ گاڑی پیچیدہ راستے پر آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد سائقہ نے گوشہ چشم سے ریحان کی طرف دیکھا۔ وہ اب تک خاصے سنجیدہ نظر آ رہے تھے۔ آپ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیوں؟ سینما نہیں جا رہے؟ بڑا شوق ہے فلم دیکھنے کا۔ نہیں تو پھر چپ چاپ بیٹھی رہو، کچھ پتا بھی تو چلے۔ مجھ پر اعتماد رکھو۔ یہ میری بات کا جواب نہیں ہے، تمہاری اوٹ پٹانگ باتوں کا کیا جواب دوں؟ سائقہ مسکرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ ایک پیچیدہ موڑ سے کچھ فاصلے پر کھلی جگہ میں ریحان نے گاڑی روک دی۔ سیاہ چشمہ آنکھوں پر تھا، کیمرہ کندھے پر ڈالا اور دوسری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے بولے، آؤ۔ سائقہ اس معمول کی طرح جو عامل کی اشارہ ابرو پر ناچ اٹھتا ہے، گاڑی سے نکل آئی۔ موسم انتہائی رنگین تھا۔ اونچے لامبے درختوں میں الجھی ہوئی پچھلے پہر کی دھوپ ہواؤں کی رندانہ چھیڑ سے کانپ رہی تھی۔ پہاڑیوں کے اٹھتے ہوئے سلسلے بڑے جاذب نظر تھے۔ سبز مخمگی گھاس پر خضرو پھولوں کے گچھے بڑی بہار دکھا رہے تھے۔ دور پہاڑی ندی الہڑ نغمے گنگناتی مستی کے عالم میں اچھلتی کودتی جا رہی تھی۔ ایک اونچے پتھر پر ریحان سائقہ کے قریب کھڑے دلفریب مناظر سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ آؤ۔ کچھ دیر بعد ریحان پتھر سے نیچے اترے۔ اب کہاں؟ نیچے گھاٹی میں۔ وہاں کیا کریں گے؟ ان مدہوش فضاؤں میں کھو جائیں گے۔ سائقہ کے لب مسکرائے جیسے نازک سی پنکھڑیاں ہوا کے ہلکوروں سے کام گئی ہوں۔ واپس چلیے۔ کیوں؟ سب سینما میں ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے۔ کرنے دو۔ لیکن سائقی خواہ اس فضول ذکر سے بور نہ کرو۔ فضول ذکر؟ تو اور کیا، دیکھو کتنا مدہوش کن سما ہے۔ بھول جاؤ سب کچھ، بھول جاؤ ان لمحوں کو، کسی ڈر یا خوف سے مغلوب نہ ہونے دو۔ ریحان نے سائقہ کا ہاتھ تھام لیا اور محتاط قدموں سے گھاٹی میں اترنے لگے۔ نفیس سفید ریشمی لباس میں سائقہ کتنی حسین دکھائی دے رہی تھی۔ چہرے پر خوشی کے تاثرات بھی تھے اور تفکر کے سائے بھی۔ یہ حسین امتزاج اس کے حسن کو 4 چاند لگا رہا تھا۔ کافی دیر دونوں اس گھاٹی میں گھومتے رہے۔ ریحان نے سائقہ کی کئی تصویریں لیں، درختوں کے گھنیرے سایوں تلے، ندی کے کنارے، پتھروں پر بیٹھے ہوئے خضرو پھولوں کے قدرتی تختوں کے درمیان۔ حسن کے کئی انداز کیمرے کی آنکھ میں مقید ہو گئے۔ دھوپ کے سائے دراز ہونے لگے، ہواؤں میں کچھ تیزی آ گئی۔ سائقہ دل ہی دل میں سہمی جا رہی تھی،
کئی بار واپس چلنے کی استدعا کی تھی، لیکن ریحان الجھ پڑے تھے۔ جو وقت گزر رہا تھا اس کے خوف میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ریحان تو جیسے وقت، ماحول اور اپنے آپ کو بھول جانے کے لیے آئے تھے۔ وہ سبز گھاس پر ایک پتھر کا تکیہ بنائے نیم دراز تھے، سگریٹ کے کش اطمینان سے لیتے ہوئے وہ پاس بیٹھی خوفزدہ سی سائقہ کو دیکھ رہے تھے۔ ابھی تک ڈر رہی ہو؟ انہوں نے سگریٹ کا لمبا کش لے کر کہا۔ اب تو چلیے۔ کیوں؟ یہی رات گزارنا ہے؟ عمر گزر جائے تو پرواہ نہیں۔ یہ شاعری چھوڑیے، حقیقت کی دنیا میں آئیے۔ سب سینما سے واپس ہونے والے ہوں گے، وہ کیا کہیں گے کہ ریحان کہیں گے سائقہ اور ریحان ایک انٹوٹ بندھن میں بندھ گئے۔ وہ لاپرواہی سے بولے، لیکن اس بات کے پس پردہ طوفان کا احساس سائقہ کے رگو پے میں کپ کپی پیدا کر گیا۔ کیوں سائقی؟ ٹھیک ہے نا، یہی کہیں گے نا سب۔ سائقہ نے بے چارگی سے ریحان کی طرف دیکھا۔ وہ اچانک کچھ زیادہ ہی مغموم ہو گئی تھی۔ ریحان کے شگفتہ استفسار کے جواب میں وہ معمولی سی مسکراہٹ بھی نہ دے سکی۔ سائقی جی، کیا بات ہے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ڈر رہی ہو نا؟ ہاں پگلی۔ ریحان آپ نے اچھا نہیں کیا۔ کیوں؟ سب کیا کہیں گے؟ سائقی، اگر میں کہہ دوں کہ یہ قدم میں نے اٹھایا ہی اس لیے ہے کہ سب کچھ کہیں تو؟ سائقہ حیران سی انہیں دیکھنے لگی۔ ریحان اس کے برابر اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولے، سائقی اب میری برداشت جواب دے گئی تھی۔ کب تک ہم مجرموں کی طرح ایک دوسرے سے ملتے رہتے؟ پیار کرنا کوئی جرم تو نہیں۔ میں دانستہ آج تمہیں سب کے سامنے یہ لے کر آیا ہوں، سب جان جائیں، کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے۔ سب کا جان جانا، جانتے بھی ہیں کتنا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا گئے، آنکھوں میں نمی سی آ گئی، سر جھکا کر وہ گھاس کے تنکے مسلنے لگی۔ میں سب کچھ جانتا ہوں سائقی، لیکن اپنے عزم میں بھی پوری آن ہے۔ میں سب سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتا ہوں، تم ذرا بھر تردد نہ کرو سائقی۔ میں کسی بات سے بے خبر نہیں جسے سر نہ کیا جا سکے۔ مجھے ڈر لگتا ہے ریحان، میرے ہوتے ہوئے بھی۔ ریحان نے اس کی ٹھوڑی چھو کر اس کا چہرہ اپنی طرف کر لیا۔ سائقہ نے ریحان کی نظروں سے نظریں ملائیں تو اسے یوں محسوس ہوا کہ ریحان اس کے لیے ایک ایسا سہارا ہے جو خاندان تو ایک طرف، زمانہ بھی ٹکرا جائے تو لرزیدہ نہ ہو۔ میرے ہوتے ہوئے بھی ڈرتی ہو سائقہ؟ نہیں۔ ریحان کو جیسے اس نے جہان بھر کی خوشیاں دے دیں، خوشی سے سرشار ہو کر جھوم گئے۔ کسی کی پرواہ نہ کرو، کسی کے بارے میں نہ سوچو، بھول جاؤ، سب تلخیاں بھول جاؤ، ان لمحوں کو ڈر یا خوف سے ملوث نہ کرو۔ ہنسو، مسکراؤ، گاؤ، ایک دوسرے کی قربت میں گزرا ایک ایک لمحہ حاصل زندگانی ہے سائقی۔ میں تو صرف یہی چاہتا ہوں، بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ۔ اور سائقہ جیسے سب کچھ ہی بھول گئی۔ ریحان کی سنگت میں وہ مسکراتی رہی، ہنستی رہی اور زندگی کی شادمانیوں سے اپنی جھولی بھرتی رہی۔ ریحان نے گانے کی فرمائش کی اور اس کی جانگداز آواز سے فضائیں مرتعش ہو گئیں۔ وہ دل فریب انداز میں ریحان کے قریب بیٹھی حسین نغمے سناتی رہی۔ خاصی شام ہو رہی تھی جب ان مت والوں کو وقت کا احساس ہوا۔ دونوں ہاتھ میں ہاتھ دیے بلندی کی طرف چڑھنے لگے۔ بڑے بڑے پتھروں کو پھلانگتے ہوئے ریحان ایک نشیبی جگہ پر آ کر رک گئے۔ تمہیں ایک یادگار دکھاؤں؟ ریحان نے کہا۔ میں جانتی ہوں یہ ابا مرحوم کی یادگار ہے۔ تم پہلے کبھی یہاں آئی ہو؟ اکثر۔ اکیلی؟ نہیں، آیا کے ساتھ۔ اس نے بتایا تھا یہاں ابا مرحوم نے گر کر جان دی تھی۔ دادی حضور نے یہاں پتھر چنوا دیے تھے کہ یادگار رہے۔ دونوں چند لمحے خاموشی سے ان بے جان پتھروں کو عقیدت سے دیکھتے رہے جن سے ایک شہید وفا کی داستان وابستہ تھی۔ سینما میں ریحان کا سبھی انتظار کر رہے تھے، لیکن سمیرہ کے انتظار کی نوعیت جدا تھی۔ گھبراہٹ، خوف اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے وہ انتظار کر رہی تھی۔ ریحان سائقہ کو ساتھ لے گئے تھے۔ سمیرہ نے ان کی یہ حرکت ان کی شرارت سے تعبیر کی تھی، لیکن جو وقت گزر رہا تھا اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ فلم شروع ہو گئی، لیکن کسی نے دلچسپی سے فلم نہ دیکھی، سرگوشیاں ہی ہوتی رہیں۔ نعیم، فریدون، فروغ، شاہد وغیرہ خسر پھسر کر رہے تھے۔ اسد اطمینان سے سگریٹ پیتے ہوئے انہیں دیکھ دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وقفہ شروع ہوا، سب لڑکے اٹھ کر باہر نکل گئے۔ سگریٹ کی طلب سے کہیں زیادہ انہیں ریحان کے متعلق کرید تھی۔ ابھی تک وہ دونوں لاپتہ ہیں، کہاں گئے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔
قصہ کیا ہے؟ اگر ریحان مذاق کے موڈ میں ہے تو سراسر زیادتی ہے۔ سگریٹ پھونکتے ہوئے سب قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ اسد بڑی لا تعلقی سے سگریٹ کے کش لے رہے تھے۔ یہ کیا قصہ ہے صاحب؟ فرید نے اسد سے پوچھا۔ میں کیا جانوں، اسد راکھ جھاڑتے ہوئے بولے۔ کچھ تو جانتے ہو؟ اسد نے سن کر نفی میں سر ہلایا، لیکن ہنسی اتنی معنی خیز تھی کہ ان کے گرد ہو گئے۔ کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ۔ میں کیا بتاؤں؟ جو جانتے ہو۔ صرف اتنا جانتا ہوں کہ ان کا سینما کا پروگرام نہیں تھا۔ ہے؟ حیرانگی کی بات ہے۔ اسد نے سب کو چپ دیکھ کر پوچھا۔ کیا پروگرام تھا ان کا؟ کہیں سیر و تفریح کا؟ سائقہ کے ساتھ؟ فاروق نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ ہنسنے کی کیا بات ہے فاروق؟ عجیب سی بات ہے۔ عجیب کیوں؟ ریحان اور سائقہ اور ریحان کبھی کبھی انہونی بھی ہو جاتی ہے، یہ بات ہے؟ کیا واقعی؟ چہ میں گویاں ہونے لگی۔ چلو تمہیں اس سے کیا، معاملہ ریحان اور سائقہ کا ہے۔ اسد ہنس کر بولے، لیکن سب حیران سے کھڑے تھے۔ فاروق تو اب بھی یقین کرنے کو تیار نہ تھے۔ فرید البتہ خوش ہوئے تھے۔ انکشاف حیران کن تھا، لیکن دلچسپی کا پہلو لیے ہوئے ضرور تھا۔ بات چیت کا موضوع بدل گیا۔ محبت غیر اختیاری جذبہ ہے۔ ریحان کی مثال سامنے رکھ کر اچھی خاصی بحث ہونے لگی۔ کہیں یہ کسی مذاق کی تمہید تو نہیں؟ فاروق نے ہنس کر کہا۔ نہیں، اسد بولے۔ ریحان سنجیدہ ہے؟ نعیم نے پوچھا۔ پورے خلوص کے ساتھ، اسد نے جواب دیا۔ واقعی؟ ہاں، چند دنوں سے مجھے کچھ شبہ ضرور ہو رہا تھا۔ شاہد کچھ سوچ کر بولے۔ ریحان کا بدلا ہوا رویہ میں نے محسوس کیا تھا۔ اس دن دیکھا نہیں، سائقہ جب تک چمن میں آئی نہیں جناب نے کھیل شروع نہیں کیا، اور اس دن جب بڑی مہمانی نے اسے منحوس کہا تو کس طرح ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ یہ جو اکثر غائب رہتے تھے، میں بھی قرید میں تھا۔ کچھ کھٹک مجھے بھی ضرور رہی تھی، لیکن اتنا سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اب بھی یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے اور کیوں کر ہو گیا۔ اچانک، بالکل اچانک، انن فنن۔ اسد ہنس کر بولے۔ مجھے دلی خوشی ہوئی۔ فرید بولے۔ واقعی، اب تو سائقہ کی مظلومیت پر دل کٹ جاتا تھا۔ میرا تو دل سہم گیا تھا۔ خوشی کیسی؟ فاروق بولے۔ کیوں؟ خدا ہی خیر کرے، ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ یہ تو ہوگا ہی۔ ناجی حضور اپنی آن اور وقار کی خاطر جلاد بھی بن سکتی ہیں۔ انہوں نے تو کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ سب کچھ متفکر سے نظر آنے لگے۔ شاید سلسلہ گفتگو طوالت کھینچتا، لیکن وقفے کی گھنٹی ہو چکی تھی۔ سب کیبن کی طرف مڑے۔ میرا تو جی نہیں چاہ رہا، واپس گھر چلیں؟ نعیم نے کہا۔ نہیں، فرید نے جواب دیا۔ وہ نہیں آئیں گے، شاہد بولے۔ کیوں؟ سمیرہ نے جلدی سے پوچھا۔ ان کا پروگرام کچھ اور تھا، شاہد ہنس کر بولے۔ اسد نے آنکھ کے اشارے سے روکا، لیکن وہ یہ اشارہ سمجھے نہیں۔ کیسا پروگرام؟ سمیرہ بےتابی سے بولی۔ شاید واضح کر دیتے، لیکن اسد نے بڑھ کر ان کی کمر میں ٹھوکا دیا۔ بتیاں بجھ گئیں۔ اندھیرے میں اسد نے شاہد کا کان مروڑ کر یہ وضاحت کرنے کی کوشش روک دی۔ باقی سارا وقت کسی کا دل فلم دیکھنے میں نہیں لگا، خسر پھسر ہوتی رہی۔ سمیرہ نے بہت کان دھرے، لیکن پلے کچھ نہ پڑا۔ اس کی الجھن بے قراری بن گئی۔ بار بار دل کو سمجھایا، خود ہی دل کو تسلیاں دی۔ سائقہ اور ریحان کو ازل و ابد کے سرے مان کر سوچا تو مخالف راستے خیال کیا، لیکن ہر تسلی پر دل بیٹھتا ہی گیا۔ شاہد کی بات سے تو وسوسے کچھ تشویشناک ہو گئے تھے۔ واپسی پر سبھی باتیں کر رہے تھے، لیکن وہ خاموش تھی۔ گھر پہنچنے تک طبیعت اچھی خاصی خراب ہو چکی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں جانے کی بجائے سیدھی ریحان کی رہائش گاہ کی طرف گئی۔ ملازم سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ابھی نہیں آئے۔ وہ سائقہ کے کمرے کی طرف گئی۔ آیا سے پوچھا، لیکن سائقہ بھی ابھی تک نہ آئی تھی۔ اس کی بے قراری بڑھتی گئی۔ معاملہ سوچ کی حدود سے باہر تھا، لیکن دل اس واقعے کی سنجیدگی کی گواہی دے رہا تھا۔ ریحان، سائقہ، بار بار دونوں نام اس کے ذہن میں تلاطم بپا کر رہے تھے۔ ریحان کو وہ اپنا بہت کچھ مان چکی تھی۔ وہ کبھی ان کی طرف سے اظہار محبت کی طرف قدم نہیں اٹھایا گیا تھا، تاہم وہ ان کی دلچسپی سے بے بہرا نہ تھی، اور پھر گھر والوں کے خیال سے بھی تو آگاہ تھی۔ دادی نے جو کچھ سوچا تھا اس کی بھنک بھی تو کانوں میں پڑ چکی تھی۔ شام کے دھندلکے گہرے ہو چکے تھے۔ وہ بے تابی کے عالم میں بیرونی برآمدے میں ٹہل رہی تھی۔
وہ ان دونوں کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر ٹہلنے کے بعد اس نے تھک کر ستون کا سہارا لیا۔ اس کی نظریں الحمرا کے گیٹ پر لگی تھیں۔ خاصا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جب ریحان کی گاڑی گیٹ میں داخل ہوئی، گھبراہٹ سے سمیرا کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا۔ جلدی سے وہ برآمدے کے ستونوں کے ساتھ لپٹی ہوئی بیلوں کی اوٹ میں ہو گئی۔ ریحان گاڑی پورچ کی طرف لائے۔ تیز روشنی میں ریحان کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھ کر سمیرا کا دل ہی تو ٹوٹ گیا، اور جب انہوں نے ہاتھ کے سہارے سے سائیکا کو گاڑی سے باہر نکالنے میں مدد دی تو اس کا دل تو چلتے چلتے جیسے تھم ہی گیا۔ ریحان نے جھک کر اس کے کان میں جانے کیا کہا۔ وہ کترا کر ایک طرف کو ہٹی اور پھر شرما کر بھاگ گئی۔ سامنے والے دروازے میں داخل ہوتے وقت ایک بار بڑی ادا سے مڑ کر ریحان کو دیکھا، پھر اندر غائب ہو گئی۔ سمیرا کی جیسے کسی نے ساری قوت سلب کر لی۔ وہ بیلوں کی آڑ میں کسی بے جان بت کی طرح کھڑی تھی۔ ریحان گاڑی واپس لے گئے۔ سمیرا نے رات جیسے انگاروں پر لوٹتے ہوئے کاٹی۔ سائیکا اور ریحان کی انوکھی محبت کا انکشاف ہی دل جلا دینے کو کیا کم تھا۔ اس پر سائیکا کا انداز قیامت تھا۔ رات کھانے کے کمرے میں جاتے وقت برآمدے میں اس کا سائیکا سے سامنا ہو گیا۔ زہر بھرے طنز سے اس نے پوچھا تھا، کون سی فلم دیکھی آج؟ لیکن جواباً سائیکا نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ کس شان استغنا سے وہ اسے نظر انداز کرتی کھانے کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ سمیرا کے زخموں پر یہ نمک پاشی رات اس نے تل ملاتے ہوئے گزاری، اور اس شعلے کی طرح بھڑک اٹھی جس کا ہر لپک میں کسی کا خرمن جلا دینے کی بے قراری ہو۔ رات بھر بے قراری سے کروٹیں بدلنے کے بعد وہ معمول سے کچھ پہلے ہی بستر سے اٹھ بیٹھی۔ دل گھبرا رہا تھا، روح میں جلن محسوس ہو رہی تھی۔ ریحان سے زیادہ اسے سائیکا پر غصہ آ رہا تھا۔ اس ذلیل اور منحوس لڑکی کی جسارت پر وہ زہریلی ناگن کی طرح بل کھا رہی تھی۔ اس نے اپنا گاؤن پہنا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے اس کے تپتے ذہن کو سکون دیا، لیکن اس کی سوچ سے وہی آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ ستون سے ٹیک لگا کر وہ کافی دیر کھڑی رہی۔ ہر گزرنے والا لمحہ اسے سائیکا سے متنفر کر رہا تھا۔ انتقامی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ یوں ہی گھومتی پھرتی رہی، بے قرار، بے چین۔ وہ کافی دور نکل گئی، دریا کے ساتھ ساتھ چلتی رہی۔ سورج ابھر رہا تھا، دریا کی سطح پر سنہری کرنوں کا جال سا پھیلا تھا۔ سمیرا اس حسین منظر کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے کھو سی گئی۔ دریا کی رو پہلی لہروں پر ایک گلابی کشتی بڑی روانی سے بہی چلی جا رہی تھی۔ سمیرا کی محویت اس کشتی کو دیکھ کر ٹوٹ گئی۔ سمیرا غور سے کشتی کی طرف دیکھنے لگی۔ اتنی دور سے کسی کو شناخت کرنا تو ممکن نہ تھا، لیکن اس کا دل بے طرح دھڑک دھڑک کر آگہی دینے لگا کہ یہ سائیکا اور ریحان کے سوا اور کوئی نہیں۔ لڑکی کا فیروزی آنچل ہوا سے لہرا لہرا کر لڑکے کے کندھے سے چھو رہا تھا۔ سمیرا نے درخت سے ٹیک لگا کر آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، جیسے یہ منظر دیکھنے کی تاب نہ رہی ہو۔ کشتی ایک روانی کے ساتھ بہی چلی جا رہی تھی۔ سمیرا نے کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دیں۔ کشتی کو حسرت سے دیکھتے ہوئے اس نے دل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسد اور گلرخ کیوں نہیں ہو سکتے؟ انہیں تو کشتی کی سیر کا جنون ہے۔ طفل تسلیوں سے وہ اپنے دل کو بہلانے لگی۔ کشتی درختوں کے جھنڈ کے پیچھے روپوش ہو گئی۔ وہ کتنی ہی دیر انتظار میں کھڑی رہی، کشتی پھر نظر نہ آئی۔ مایوس ہو کر وہ وہاں سے ہٹی اور آہستہ آہستہ اس جگہ جا پہنچی جہاں محل کے ساکنوں کی تفریحی کشتیاں بندھی رہتی ہیں۔ بوڑھا نگہبان چارپائی پر بیٹھا حقہ گڑگڑا رہا تھا۔ سمیرا کو دیکھتے ہی مؤدبانہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کشتی کھول دوں سرکار؟ اس نے انکسار لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سمیرا نے سوچ میں کھوئے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ بوڑھا کسی استفسار کا منتظر رہا۔ سمیرا نے دریا کی سمت نظر دوڑائی۔ کشتی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ تجسس اپنی جگہ بدستور اکسا رہا تھا۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، گلابی کشتی میں کون سیر کے لیے گیا ہے؟ بوڑھا نگہبان خاموش تھا۔ سمیرا نے پھر اپنا سوال دہرایا۔ بوڑھے نے لا علمی کا اظہار کیا۔ جب ریحان اور سائیکا گئے تھے، بوڑھا اپنی کوٹڑی میں تھا۔ شاید اسد میاں گئے ہوں، اکثر وہی اس سمے سیر کے لیے کشتی لے جاتے ہیں۔ لیکن جانے اندر سے کون سی آواز اٹھ رہی تھی جو بوڑھے کے ان الفاظ کو جھٹلا رہی تھی۔ سمیرا کے چہرے سے بے اطمینانی جھلک رہی تھی۔ وہ محل کی طرف جانے کے بجائے دریا کی سمت مڑ گئی۔ کنارے کے ساتھ درختوں کے گھنے جھنڈ میں وہ ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔
وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کشتی میں کون ہے. انتظار جان لیوا ہی صحیح، لیکن وہ اس خوف سے دوچار ہونے کے لیے تیار تھی. اپنے زخم خوردہ جذبات تسکین جو چاہتے تھے. وہ سامنے دریا کی سطح پر نظریں جمائے بیٹھی تھی. ایک نکرئی کہکہے نے اسے چونکا دیا. اس نے جلدی سے دیکھا. گلابی کشتی کنارے کے ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی. وہ درختوں کی اوٹ میں نہ ہوتی تو شاید ریحان کی نظر اس پر پڑ ہی جاتی. دھڑکتے دل سے اس نے پھر کشتی کی طرف دیکھا. وہ پتھر کے ساتھ ساتھ ہو کر گزر رہی تھی. سائیکا کا چہرہ بشاش تھا، جانے اس نے کس بات پر کہکہا لگایا تھا. کشتی گزر گئی. سمیرا کا دل سینے میں رکنے لگا. وہ وہیں بیٹھی کشتی کو دیکھتی رہی. کچھ ہی دور کشتی ایک ہموار جگہ پر کنارے سے جا لگی. پہلے ریحان اترے اور پھر ہاتھ کا سہارا دے کر انہوں نے سائیکا کو اتارا. سائیکا ان کے بازو پر لچکیلی شاخ کی طرح جھول گئی اور سمیرا نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں. قوت برداشت کہاں تک ساتھ دیتی. کچھ دیر وہ بے سہارا ناؤ کی طرح ڈولتے جذبات کی کشمکش میں مبتلا رہی. پھر اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی اور اس طرف دیکھا جس طرف ریحان کے بازو پر سائیکا لچکیلی شاخ کی طرح جھول رہی تھی. ریحان کشتی کا رسا درخت سے باندھنے کے لیے کھینچ رہے تھے اور سائیکا انہیں باندھنے میں مدد دے رہی تھی. چند لمحوں بعد دونوں وہاں سے جانے کے لیے مڑے. شانہ بشانہ چلتے ہوئے مخمور و شانتماں وہاں سے درختوں کی اوٹ میں ہو گئے. سمیرا انہیں حسرت سے دیکھتی رہی اور اس کے سینے میں ناکامی کی آگ کا دھواں اٹھتا رہا. وہ اس شکست خوردہ سپاہی کی طرح نظر آ رہی تھی جس کے اعصاب پر شکست، جھنجھلاہٹ اور افسردگی بن کر چھا جاتی ہے. ناشتے کی میز پر جب سمیرا پہنچی تو ریحان کی عدم موجودگی پر دادی بڑی برہم ہو رہی تھی. یہ بھی کوئی وقت ہے سونے کا؟ اس عمر میں اتنی سستی کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں. یا تو ناشتے کے وقت آئے گا ہی نہیں یا اتنی دیر سے پہنچے گا کہ سب انتظار دیکھ دیکھ کر تھک چکے ہوں. نیند نہ ہوئی، نشہ ہو گیا، ہوش میں ہی نہیں آتا. آج بھی دیکھ لو جناب ابھی تک سو رہے ہوں گے. سو کہاں رہے ہیں دادی حضور؟ سمیرا دادی کے سامنے ہی تو بیٹھی تھی. موقع پاتے ہی زہر اگلنے کو تیار ہو گئی. سو نہیں رہا تو ناشتے کے لیے آیا نہیں؟ کشتی کی سیر کی تھکن اتار رہے ہوں گے. سمیرا نے طنزی انداز میں کہا. لرزیدہ نظروں سے اس نے سائیکا کی طرف دیکھا. کانٹا بے اختیار اس کے کامتے ہاتھوں سے چھوٹ گیا تھا. اسد نے سمیرا کی بات سنی اور پھر سائیکا کی طرف دیکھا. فقط چہرہ، لرزتے ہاتھ، سفید ہونٹ. حاضر دماغی سے کام لے کر انہوں نے فوراً حسن بانو کو اپنی طرف متوجہ کیا. باتوں میں یوں الجھایا کہ وہ اور کوئی بات سمیرا سے کر ہی نہ سکی. ورنہ کوئی عجب نہ تھا کہ سمیرا اسی وقت کوئی ایسی بات اگل دیتی جو ریحان اور سائیکا کے تعلقات کو مشتہر کرنے کو کافی ہوتی، اور دادی کا عتاب بدبختی کی مہر بن کر سائیکا کی تقدیر پر اسی وقت ثبت ہو جاتا. سائیکا سہمی ہوئی میز پر بیٹھی رہی. سمیرا کی بات اور بات کرنے کے طریق سے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے ریحان اور اسے کشتی میں جاتے دیکھ لیا ہے. وہ بیچاری تو ریحان کی کل کی جسارت سے سہمی ہوئی تھی. اس پر یہ انکشاف، خوف اس کے سراپا پر چھا کیوں نہ جاتا. سمیرا سائیکا کی طرف دیکھ کر خوش ہو رہی تھی. اس کی دگرگوں حالت اس کی نظروں سے پوشیدہ نہ تھی. مسرور تھی کہ اس نے سائیکا پر واضح کر تو دیا کہ وہ انہیں کشتی کی سیر کرتے دیکھ چکی تھی، اور یہ دیکھ لینا ہی ان کے حق میں قیامت بن سکتا ہے. ان کے خوابوں کو ایک لمحے میں بے تعبیر بنا سکتا ہے. میز سے اٹھتے وقت سائیکا اور سمیرا کی نگاہیں ملیں. سمیرا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی جس میں ناکامی کی راکھ بھی تھی اور انتقام کی آنچ بھی. سائیکا اس مسکراہٹ سے بے طرح سہم گئی. محل کی بالکنی میں فوزیہ کھڑی تھی. وہ باغ کی طرف دیکھ رہی تھی. نگاہیں شوق اور دلچسپی کی غماز تھیں. کسی کام کی غرض سے ادھر سے گزر ہوا. اچانک نگاہ نیچے باغ کی طرف گئی اور وہیں کی ہو کر رہ گئی. وہ جالی دار کے ٹہرے کو پکڑے دلچسپی سے نیچے دیکھنے لگی. پچھلے پہر کی دھوپ کے لامبے سائے خوبصورتی سے گھاس پر پڑ رہے تھے. اونچے اونچے درخت، پھیلی پھیلی بیلیں، رنگ رنگ پھولوں سے مہکتی ہوئی روشیں، مرمری فواروں سے پھوٹتی ہوئی پھوار. سپہر کے لامبے سایوں والی دھوپ میں دستے باغبان سے نکھرا ہوا باغ بڑا دل فریب دکھائی دے رہا تھا. فوزیہ کو باغ کی مہکتی فضا نے متوجہ کیا تھا، نہ فواروں کی دلکش اور مترنم پھوار نے. اس کی توجہ کا مرکز دور درختوں کے عقب میں دوڑتے ہوئے لڑکی اور لڑکا تھے. ریحان کو تو اس نے دور ہی سے پہچان لیا تھا. کچھ دیر پہلے اسی براؤن سوٹ میں وہ اس کے پاس ہی تو بیٹھے تھے. اور لڑکی
सुरमगी आंचलों वाली लड़की उसने सुमेरा समझ ली थी। जवानी के मासूम खेल को वो दिलचस्पी से देख रही थी। लड़की आगे भाग रही थी और लड़का उसे पकड़ने को लपक रहा था। रेहान के हाथ में आंचल का सिरा आ गया। फौजिया सिर लब मुस्कुरा दी। वो किसी अनजाने जज्बे के तहत वहां से हटने को थी कि अम्मी, पुश्त से सुमेरा की आवाज पर वो चौंक गई। एकदम पलटकर उसकी तरफ देखा। तुम वो हकला सी गई। जल्दी से फिर उसने नीचे बाग में देखा। रेहान ने सारा दुपट्टा अपने हाथ पर लपेट लिया था। लड़की दरख्त से पुश्त टिकाकर खड़ी हो गई थी। उसका सिर्फ दायां बाजू वही नजर आ रहा था। दादी हुजूर आपको बुला रही हैं। फौजिया ने गौर से उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अफसुर्दगी का रंग लिए हुए था। तुम कहाँ थी? दादी हुजूर के पास। मैं समझी रेहान के साथ बाग में हो। सुमेरा ने एक गहरा सांस लिया। फौजिया की नजरों से उसकी बेचैनी छुपी न रह सकी। वो कौन है? फौजिया ने पूछा। कहाँ? वो फौजिया ने बाग की तरफ इशारा किया। रेहान के साथ। सुमेरा ने नीचे देखा। दरख्त के साथ लड़की का बाजू नजर आ रहा था। रेहान दुपट्टा हाथ पर लपेटे हुए कुछ आगे को झुके थे। सुमेरा का रंग मुतगय्यर हो गया। कौन है वो? साइका के सिवा कौन हो सकता है? सुमेरा पलटी। उसकी आंखें डुबडुबा रही थीं। साइका? फौजिया इस इंकशाफ से गंग हो गई। उसने इस बात की वजाहत के लिए सुमेरा से कुछ पूछना चाहा। सुमेरा आंचल से आंखें पूछ रही थी। वो किसी शिकस्ता इमारत की तरह चूर चूर नजर आ रही थी। फौजिया ने एक नजर उसे देखा, फिर नीचे बाग की तरफ। साइका और रेहान हाथ में हाथ दिए निचले तख्तों की तरफ जा रहे थे। वो नजरों से ओझल हो गए और फौजिया मुरक्का हैरत बनी वहीं खड़ी रही।